بولے جاؤ بھائی تم بھی اپنا کماؤ، تم بھی کماؤ، ہم سو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام تو اپنا اپنا کرے، ابھی مزدوریاں کرے، یا تو کوئی ٹھیلے لگائے، یا تو کوئی درزی کا کام، جو بھی ہنرمند ہے وہ اپنا خود کرے، نہ دیکھے اسٹیٹ کی طرف. اللہ ہماری اسٹیٹ کو آباد اور شاد رکھے. پاک فوج نہیں ہوتی نا بھائی، ہمارا تو سودا کب کا ہو چکا ہے. خون کی بوتلیں ڈیلی ہمیں ایک ہفتے میں نکالنی پڑتی، تب ہمارے کو روڈ پہ چلنے دیا جاتا جو صورتحال لگے. آپ ہم سے خون کی بوتلیں لی جاتی کہ آپ کتنے 1 سال جیو گے، چاہو اتنے خون کی بوتلیں جمع کراؤ. پھر بھی لوگ بہت سارے مختلف رائے رکھتے ہیں. میرا رائے جو ہے اس ٹائم خوف پتہ ہے آپ کو اگر ہے بھی ان چوروں لٹیروں کو، بدماشوں کو، ڈکیتوں کو، تو کس کا ہے بتائیے؟ انہی کا ہے جو کہتے ہیں ووٹ والے. اللہ کا ہے؟ اللہ کا اگر ہوتا تو یہ سدھر جاتے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی فرمائے جو ہمارے ملک چلانے والے ادارے ہیں. انہی کی طرف میرا دھیان جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی، بس میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا کہ جمہوریت کو برقرار رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے کو بھائی نہیں چاہیے اقتدار، نہیں چاہیے یہ مرسڈیز، نہ یہ ہمارے کو آپ اس بات سے متفق ہیں؟ میں ہمیشہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہوں کہ عوام کی اب شاید اس میں پہلے بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب تو بالکل بھی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ کس کی مدت ملازمت کتنی ہے، کس کو کتنی وزارت ملتی ہے، کتنی دیر کے لیے ہے، اور جس طرح معاملہ چلایا غرض جا ہی رہا ہے. نہیں ہے حضور، سب لے لو. بالکل ایسے دے چکے ہیں. کون آتا ہے کون نہیں آتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کتنے وزیر اعظم گزرے، کتنے گورنر گزرے، کتنے سی ایم گزرے. آپ یقین کریں، آپ سے 10-15 سال 20 سال پہلے جائیں، ایسے منہ زبانی یاد ہوتے تھے سب کو وزیر اعظم. جی بالکل ایسے. کس سے بنائے ہوئے تھے لوگوں نے. لوگ بھی تھوڑے ہوا کرتے تھے نا چلانے کے لیے، وہی معاملہ ایماندار ہوتے تھے حضور. وہ عوام الناس کے لیے ایسی پالیسیاں بناتے تھے ان کی غربت اور ان کی فلاح کے لیے. اچھا، میں نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے، اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، صرف ان کے بارے میں سن رکھا ہے. لیکن کچھ ورنہ کام تو پالیسیاں سب نے دکھایا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پہلے ان کے والد اور ان کے دادا پردادا، وہ بھی ماشاءاللہ سے یہی کام کر رہے تھے. توانائی کے وزیر لگے، اس کے بعد جو کچھ ہوا توانائی کے ساتھ پاکستان کی وہ سب کے علم میں ہے. اس سے پہلے وہ کہنے لگے پچھلے لوگ ذمہ دار ہیں، تو وہ بھول گئے کہ اس سے پہلے ان کے فادر ہی تھے، ان کے والد تھے جن کے پاس یہ محکمہ تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے. فرمائیے. یاسر بھائی، میں ایک عام آدمی ہوں، میں نے بکریاں چراتا تھا گاؤں میں. مجھے پکڑ کے آپ نے منسٹری کی سیٹ دے دی. میں تو دیکھا منسٹری کی، میں تو پاگل ہو گیا. اس کو گھومنے والی کرسی پہ بٹھا دیا آپ کو. میں تو پیدل گھومنے والا شخص تھا. بہت خوب. اب سامنے گئے، لوگوں کو دیکھا، حال چال بوٹ چوٹ. نے بولا میرا کیا ہوگا، تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ میرے پاس کوئلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ شرائط ہے، 2 ارب تیرا، تو کچھ نہیں کر سکے. اس نے بولا اوکے لا دیو، میں بھی ادھر بوٹ شوٹ پہن کے بیٹھنا چاہتا ہوں. ایسا ہی ہمارے ملک کا، ہمارے مدنیات کا، ہماری اس غریب عوام کا سودا اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. نااہل حکمرانوں کو حکمرانی دی جا رہی ہے. جو اچھے سیاستدان بھی بہت ہیں، میچور، محب وطن، ملک کے لیے اچھا کام کرتے، غربت کے لیے. نظر کیوں نہیں آتے سوال؟ سر سائلنٹ لگے، ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، چپسی کی بیماری کوئی آئی ہوئی ہے. اس کا نام ابھی آئے گا کچھ دن میں، چپسی کی بیماری. بھائی آپ ہسپتال میں کا چکر لگا لو، آپ کو کھانا شام کو کھا کے دکھائیے گا. بالکل صحیح کہا. کوٹوں کے آپ حال دیکھ لیں. انسانیت کی تذلیل ہے. باقی یہ ابھی ماشاءاللہ ہمارے ڈی سی صاحبان جو ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس بے تحاشا فنڈ موجود ہے. کم سے کم ہمارے یہ اپنے ایریے کو ہی اگر کنٹرول کریں نا، تو فی گھر میں یہ راشن دے سکتا ہے. ڈی سی کے پاس اتنی فنڈز ہوتا ہے، جتنی بھی آپ کی ایسٹ ہے. 3 کروڑ کی تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں یہ. ایک کام ایک پیسے کا نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بخیل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید ہم اپنے گھر سے کچھ دے رہے ہیں. حالانکہ یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے. پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے. ان سے خون چوسا گیا. اب بولیں گے بھائی آپ کیا دیتے ہو، اب سوال کریں گے آپ کون سی ٹیکس دیتے ہو. تو بھائی اس کو اتنا جب شعور نہیں ہے اس کو، یاسر بھائی، بالکل صحیح، تو اس کو آپ نے بٹھا دیا اس سیٹ پہ. ایسا ہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کس بات پہ ٹیکس نہیں ہے؟ بس صرف ہوا پہ نہیں لگا. بالکل صحیح. آپ نے کہا نا جیسے پچھلی نشست میں یہ آکسیجن کارڈ ملا کرے گا. دے کے آپ کو چلنا ہوگا، آکسیجن کارڈ بھی لینا. آکسیجن کارڈ ملے گا آپ کو. بہت خوب. باقی حکمران کوئی تبدیلی اللہ تبارک ہمیں کوئی خمینی عطا فرما دیں کہ اس دور میں جو انقلاب لائے، ممکن ہے. اللہ تبارک بالکل اس کی ذات سے، جیسے آپ نے کہا، بالکل 100% درست ہے کہ اسی سے امید ہے اور وہی یہ چلا رہا ہے. اس میں وہ ان کو ہدایت دے دے جو موجودہ ہیں یا اس سے جو پہلے ہیں، جو یا آنے والے ہیں. میرے خیال میں اب ہدایت سے بات بہت آگے نکل گئی. اب تو ان کو
میں روزے کے ساتھ ہوں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. یاسر بھائی اللہ تبارک کو ہم بہت پیارے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ چلو ٹھیک, ایک دفعہ تو توبہ کر, میں آسمان کے جتنا بھی گناہ معاف فرما دوں گا. توبہ کرنے کا ارادہ تو کر لیں. لیکن ان کے رویوں سے نہیں پتہ چلتا نا کہ یہ تو بار بار ان کو اللہ نے مواقع دیے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں 16-17 سال یہاں پر یہ ہو چکا ہے ان لوگوں کو, لیکن یہ اب اگر ان کو عقل اور شعور نہیں آئے, جو کہ پہلے بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی, تو اب کیسے امید رکھی جائے کہ وہ نالائق بچہ ہے جو ہر جماعت میں فیل ہوتا رہا ہے, اس سے کیسے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا. پالیسیوں کا فقدان ہے یاسر بھائی. ہمارے پاس جو فیزیبلٹی ہے ملک کو دیگر یا قانون ہمارے جو کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں, دیکھیں 15 سال کا ٹرن اوور, 20 سال کا ٹرن اوور, آپ کا بچہ جوان ہو جاتا ہے, بچوں والا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. سرکاری نوکری سے ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ابھی ملے گی سرکاری نوکری پوری کر چکا. اب بتائیے کہ وہ پورے 25 سال اس پارٹی, کوئی بھی پارٹی ہے, میں نام نہیں لیتا کسی پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں, جس بھی پارٹی کا وہ منتخب ہے, کیا اس کے گانے گائے گا یا نہیں گائے گا؟ وہ سر بھی اور ہاتھ بھی کڑھائی میں ڈال کے آیا اور وہ ایسے رہا اور ایسے ہی گیا. اربوں روپے کی جائیداد. میں آپ کو کتنا بتاؤں کہ ایک کلارک بھی جو ہے نا سرکاری ملازم, کروڑوں روپے کی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں. کہاں سے آئیں؟ پوچھنے والا کوئی نہیں, لفافہ مل جاتا ہے. دیکھیں اس ٹائم تو تباہی کا منظر ہے, کہیں سے کوئی انصاف کی توقع نہیں, کہیں سے آپ خیر کی بات نہیں کر سکتے. فلاحی ادارے, میں ان منتخب حکومت سے التجا کروں گا, گزارش کروں گا آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے, آپ بے باک صحافت کرتے ہیں, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی ہم بنے بنائے ڈھمی پروگرام یا ہم نے کوئی نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بات کر رہے ہیں, عوام الناس کی بات کر رہے ہیں, عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. بے روزگار کے خاتمے کے لیے میں نے فیزیبلٹی دن رات 6 مہینے جاگ کے بنائی ہے, جو فنڈ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. میری صرف سن لیں. بالکل ٹھیک ہے. خود مختار اتھارٹی, سندھ خود مختار اتھارٹی کے نام سے ایک اتھارٹی قائم کر کے کسی منسٹری میں ضم کر دے. بالکل ٹھیک ہے. وہ صرف اور صرف قرض حسنہ دے گی اور اس کا فل فور اس کے مسئلے کا حل نکالے گی. بھوک لگی ہے, راشن نہیں ہے, قرض چاہیے, کام چاہیے, ادھر جاؤ. ہنر مند ادھر, ہنر کارڈ بنائیں آپ. بالکل صحیح. ہنر کارڈ آپ کے پورے پاکستانی عوام کو بنانا کارڈ دکھا کے کسی سے بھی ہنر سیکھ سکتے ہیں. بہت خوب, بہت اچھی بات. ہنر کارڈ ہمارے پاس ہوگا, شناخت ہوگی, فنڈ جنریٹ ہوگا. دیکھیں دانا لوگ, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ادنا سا ایک بندہ ہوں, بہت دانا لوگ پڑے ہوئے ہیں, ایک دن کے معاملاتوں میں آپ کے ایک مہینے میں آپ کو ملک کو سنوار دیں. پر سنوارنا کون نہیں چاہتا؟ عوام. میں اکیلا کیا کروں گا, ضائع ہو جاؤں گا. ہم سب عوام کو نکلنا چاہیے کہ کون ہمارے کو تعلیم نہیں دے رہا, بہت خوب, کون ہمارے کو صحت مند نہیں ہونے دے رہا اور روزگار نہیں دے رہا. خود کفیل ملک ہمارا کیا نہیں ہے ہمارے ملک میں یاسر بھائی. بہت خوب. اللہ تبارک نے ہمیں ہر چیز سے مال و مال کر رکھا ہے, نہیں دیا تو صرف ایمان نہیں دیا. بہت خوب. آخری جملہ کہہ دیجئے, وقت بالکل میرے پاس ختم ہو گیا. کیا کہنا چاہیں گے, اس میں مزید اضافہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا پیغام ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں بھی میں نے بات کی ہے؟ سر میں وقت کے حکمرانوں سے اور ملک چلانے والے اداروں سے اور تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ غریب کے لیے آواز اٹھائیں, غریب کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی کمیٹیاں تشکیل دلوائیں, ان کی یادداشت پیش کریں, کوئی انوکھا احتجاج کریں جس پہ یہ غریب غربت کے خاتمے کے لیے آ جائیں. اور نہیں تو ملک چلانے والے اداروں سے گزارش ہے کہ 5 سال کا ٹرن اوور خواتین کو دیں. بہت خوب, بہت خوب. بڑی معقول ایڈوائز ہے, بہت اچھی تجویز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. آمین اللہ آمین. بہت شکریہ بھٹی صاحب, میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جناب نذیر بھٹی صاحب تھے, بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی اور بڑی کھل کر بات کرتے ہیں, بڑی سچی بات کرتے ہیں, اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت کھل کر بات کی جائے اور سچی بات کی جائے, کہ ہمارے لیے سچ کہنا اور سننا انتہائی مشکل کام ہے. بہرحال اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بھی زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.